ایک روایت کے اندر بیان کیا کہ فرمایا کہ مثلا اس طرح کا ایک مفہوم ہے، ایگزیکٹ الفاظ مجھے ابھی یاد نہیں آ رہے، فرمایا کہ تمہیں ایمان کا کمال چاہیے 3 کام کرو، ایمان کا کمال چاہیے 3 کام کرو۔ مثال کے طور پر پہلا عنوان الانفاق فی الاقطار، سختی میں بھی صدقہ دیا کرو۔ اچھا میں صدقہ کب دیتا ہوں؟ میں اس وقت دیتا ہوں جب میرے پاس پیسہ ہوتا ہے، اور جب نہیں ہوتا تو کیا کرتا ہوں؟ تو کنجوسی دکھاتا ہوں۔ جب میرے پاس ہوتا ہے تو مثال کے طور پر میں اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں، اور نہیں ہوتا تو کیا کرتا ہوں؟ بچاتا ہوں۔ فرمانے نہیں، ایمان کامل یہ ہے کہ اقطار میں صدقہ دو، سختی میں صدقہ دو۔ آسانی میں صدقہ دینا تو وہ تو لالچ کے تحت بھی ہوتا ہے کہ خدایا 5 دوں گا تو 50 تو ویسے ہی کر دے گا، سختی میں دو۔ اب ایک اور آدمی مجھ سے کہہ سکتا ہے مولانا جس کے پاس ہے نہیں وہ کہاں سے دے گا؟ بھائی سختی میں دے، ہے نہیں کہاں سے دے؟ تو یہ کیا خدا نے کہا کہ صدقے میں روپیہ دو؟ یہ کب کہا؟ کہا صدقہ دو، سختی میں بھی دو۔ اب مثال کے طور پر میرے پاس سختی ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، تو میں ایک بات سوچتا ہوں، پیسہ نہیں ہے، ٹائم ہے، ٹائم ہے تو دوسروں کو وقت دے دوں، ان کی کوئی مدد کر دوں۔ اچھا میں سختی میں ہوں، بڑی سختی میں ہوں، اور خدا مجھ سے کہہ رہے سختی میں صدقہ دو، چلو تو بھائی دعا دے دو، دعا کرو۔ جب میں سختی میں ہوتا ہوں تو دوسروں کے بارے میں سوچ پاتا ہوں کیا؟ مشکل یہاں ہے، میں خود غرضی کرتا ہوں۔ بس یہ جو کہہ رہے ہیں صدقے میں صدقہ دو، سختی میں بھی دو، اس کا مطلب پیسہ نہیں مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب مجھ سے خود غرض ہونے سے بچنا مانگ رہے ہیں۔ خود غرض مت بنو، اورینٹیشن نکالو اپنی۔ اورینٹیشن کیا ہونی چاہیے؟ اورینٹیشن دینے پہ ہونی چاہیے، نہ کہ لینے کے اوپر۔ اورینٹیشن دوسروں کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ اپنے اوپر۔ بس یہ جملہ دیکھیے کتنا عمیق ہو گیا اچانک۔ پہلے ہمیں لگ رہا تھا سختی میں صدقہ دو، یعنی مثلا میں اپاؤنٹ کیلکولیٹ کر رہا تھا، اگر میری تنخواہ 5000 سے کم ہو گئی تو کیسے دوں گا، صحیح۔ اچانک مجھے پتا چلا نہیں بھائی یہ اس سے بھی زیادہ مشکل کام ایک مانگ رہے ہیں۔ وہ کیا؟ خود غرض مت بنو۔ سیلفش کیوں بنتے ہو؟ قربانی دینے والے انسان بنو۔ جب تم پہ سختی آئے تو دوسروں کا بھی سوچو۔ کس کی طرح؟ اب سارا کیریکٹر جو ہمیں نظر آتا ہے ہر طرح آتا ہے کربلا کے اندر۔ خود سختی میں اور حر کو پانی پلا رہے ہیں۔ سختی میں صدقہ دو، ایمان کا کمال سختی میں صدقہ دو۔ دوسرا پوائنٹ، میں ایک آدمی سے ملا، میرا دوست ہے، بہت اچھا دوست، میں دل کھول کے ملتا ہوں اس سے، میرا اچھا دوست ہے، دیکھتا ہوں خوش ہوتا ہوں، ملتا ہوں بہت خوشی ہوتی ہے۔ اچھا میں ایک آدمی سے ملا جس سے میری کھٹ پٹ چل رہی ہے، تو جیسے ہی میں اس کو دیکھتا ہوں میرے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ دل میں مجھے یوں لگتا ہے جیسے اسفنج سکڑنا شروع ہو گیا ہے۔ جیسے اسفنج یوں ایک دم سے اندر جاتا ہے تو دل لگتا ہے یوں ہو گیا۔ تو بجائے یہ کہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں چہرہ کھلا ہو، میرا چہرہ مرجھانے لگتا ہے، دل دبنے لگتا ہے۔ اچھا منافقت کے جو استاد ہوتے ہیں وہ اس کو چہرے کو پھر بھی بچا لیتے ہیں۔ جو منافقت کے استاد ہوتے ہیں وہ اندر کو اسفنج ان کا سکڑ چکا ہوتا ہے، اوپر سے چہرہ ان کا پھول کی طرح کھلا ہوا ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گئے بڑے جو استاد ہوتے ہیں، سیلز مین ٹائپ کے لوگ، ایک پروفیشنل مسکراہٹ ان کے چہروں پر ہوتی ہے۔ اچھا یہ سب پکڑی جاتی ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا جو چہرے شناس ہوتے ہیں وہ سب پکڑ لیتے ہیں۔ چہرے شناس چھوڑ دیں، سب سے اچھی پہچان کون کرتے ہیں؟ بچے کرتے ہیں، بچے پکڑ لیتے ہیں۔ کب یہ 2 نمبر ہے۔ بچے کو کبھی آپ کسی سیلز مین سے اظہار محبت کرتے نہیں دیکھیں گے۔ بچہ خلوص کو اندر سے پہچانتا ہے، اندر سے وہ سمجھ جاتا ہے یہ مصنوعی ہے، یہ ایڈورٹائزمنٹ ہے، معاملہ کچھ اور ہے اس کا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ دوسرا پوائنٹ انہوں نے ہم سے کہا کیا؟ تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک سب سے کھل کے نہیں ملو گے، سب سے کھل کے ملو۔
اچھا کسی کو دیکھ کر میرا تو دل توڑتا ہے، اس سے کیسے کھل کے ملوں؟ اس سے سوچ کے ملو کہ بندہ خدا ہے جو غلطیاں کر رہا ہے، اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے دل کھول کے ملوں گا، میں کیوں اپنا دل خراب کروں؟ بھئی آپ ایک تصور فرمائیے، مثلا میرے پاس اس لباس میں بھی کافی جیبیں ہیں، اب اگر ان جیبوں میں 2-3 سڑے ہوئے امرود میں نے رکھے ہوئے ہیں اور کافی وقت سے رکھے ہوئے ہیں، اور میں نے ٹرک یہ کی ہے کہ آپ کو بدبو نہیں آ رہی ہے، سوال یہ ہے کہ آپ کو تو بدبو نہیں آ رہی، یہ جو سڑے ہوئے میری جیب میں کافی وقت سے پڑے ہیں یہ میرا کیا ہوگا؟ اور ابھی تو میں نے جیب کہا تھا، اگر وہ کسی بھی طرح سڑے ہوئے میرے اندر پڑے ہوں اور وہ پیٹ میں نہ پڑے ہوں جو شاید کبھی نکل جائے، یہ دل میں پڑے ہوں، پیٹ کا فنکشن زیادہ خراب ہوا تو زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا، زیادہ مروں گا، لیکن دل کا فنکشن خراب ہوتا ہے جب قلب کا، تو یہ ابدی زندگی کو ٹھکانے لگا دیتا ہے۔ اچھا میرے اس سارے گندے امرود اس ابدی زندگی کو ٹھکانے لگا رہے ہیں، کیوں؟ میں بغض لیے بیٹھا ہوں، میں کینہ لیے بیٹھا ہوں، میں دشمنیاں لیے بیٹھا ہوں، حسادتیں لیے بیٹھا ہوں، اور یہ کہاں لیے بیٹھا ہوں؟ اسی قلب مقدس میں جس میں خدا نے کہا تھا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، بس وہ کامیاب ہوگا جو میرے پاس قلب سلیم کے ساتھ آئے گا۔ اس قلب سلیم میں نے بہت ساری امپیورٹیز، سڑی ہوئی گلی ہوئی چیزیں سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، خدا کہہ رہا ہے یہ مت کرو، دل اپنا کشادہ کرو، دل صاف کرو، چہرہ کھول لو، سب کے ساتھ کھلے ہوئے دل سے ملو، یہ ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ اچھا میں نے عرض کیا دشمن سے کیسے کھلے ہوئے دل سے ملو؟ اس ہے تو اللہ کا بندہ، اللہ کے بندے کے نام پہ ملو، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ 4 غلطیاں کر رہا ہے، ہدایت دینے کی کوشش کروں گا، دشمنی کیوں کروں؟ کیوں دشمنی؟ حتیٰ اب ذرا تصور کیجئے گا، یہ بڑا عجیب معاملہ ہے، اللہ کے رسول نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی دشمنی کی کیا؟ انہوں نے فرمایا میں ہوں رحمت للعالمین، دوست ہو یا دشمن ہو۔ سید الشہداء اپنے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کر رہے تھے کیا؟ نہیں، ایک لہجہ بھی نہیں، دشمنوں کے ساتھ بھی ہمدردی کر رہے تھے، بچ جائے کسی طرح بچ جائے، ہاں اپنے اعمال کے نتیجے میں جہنم میں جائے گا، اس کا مسئلہ ہے۔ سید الشہداء تو اس کو جہنم سے بچانا چاہ رہے تھے، ورنہ تصور فرمائیں جو بنی اسد کے نام پہ بیان موجود ہے کہ دور چلے جاؤ، اتنی دور جاؤ کہ میری آواز نہ آئے تم لوگوں کو، نہیں ساتھ دیتے تو نہ دو، یہ ہمدردی نہیں ہے؟ عین ہمدردی، فرمایا دور جاؤ آواز نہ آئے۔ تو اب 2 پوائنٹ ہمیں مل گئے، پاکیزہ زندگی حاصل کرنی کیا کرو؟ نمبر 1 سختی میں صدقہ دو، اور سختی میں صدقہ دینے کا مطلب کیا ہوا؟ وہ کہ خود غرض مت بنو، خود غرض مت بنو، دوسروں کی سوچو، دوسروں کو اچھائی دو، جتنا دو گے تمہیں ملے گا، یہ علیحدہ قانون ہے، بڑا طولانی قانون، یہاں پہ وقت نہیں۔ دوسری بات کیا ہوئی؟ دوسری بات یہ کھل کے ملو، چہرہ کھلا ہوا ہو۔ چہرہ کھلا ہوا کیا مطلب؟ وہ سیلس مین والا چہرہ کھلا نہیں، اندر سے باہر سب ایک جیسا، چہرہ کھلا، دل بھی کھلا۔ جب ہمیں دشمنوں سے منافقت کرنی پڑے تو شاید کوئی وجہ ہو، وہ کون سا بدبخت ٹائم ہے جب دوستوں سے بھی منافقت کرنی پڑتی ہے؟ تصور کریں یہ کیسی زندگی ہے؟ اپنے بچوں سے منافقت کرنی پڑ رہی ہے، نعوذ باللہ تعالی، یہ کیسی زندگی ہے؟ یہ حیات طیبہ ہے؟ یہ پاکیزہ زندگی، خوشگوار زندگی ہے، کھلی زندگی ہے، دل کھول کے ملتا ہے، انسان خوش ہوتا ہے تو خوش ہوتا ہے، نہ کہ خوش ہوتا ہے تو وہ چہرے کے اوپر خوشی لاتا ہے، اندر گالیاں بکرا ہوتا ہے۔ یہ کہاں کی زندگی ہے؟ 2 باتیں، اور تیسری بات ایک اور فرمائی، وہ بہت ہی عجیب نقطہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وقت نہیں، میں اس کی تشریح عرض کرتا بھی ہوں۔ فرمایا اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرتا ہوں۔ کیا مطلب اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرتا ہوں؟ آپ خود تصور فرمائیں، انسان سونے کو سونا سمجھے تو یہ انصاف ہے، لیکن اگر کوئی سونے سے لوہے کا کام لے تو بھئی نا انصافی ہے۔ سونے سے لوہے کا کام تھوڑی لینا چاہیے، سونے سے سونے کا کام لینا چاہیے۔ اگر مثلا میں اس کی مثال دیتا ہوں، مثلا کسی کے پاس سونے کا ایک تار تھا، اس نے کیا کیا؟ وہ کپڑے ٹانگنے کے لیے النگنی بنا دی اس کی۔ او بھائی، سونے کے تار سے النگنی تھوڑی بنتی ہے،
وہ لوہے کا تار لگاؤ، اس کے اندر کوئی رسی لگاؤ جس کے اوپر گیلے کپڑے ٹانگتے ہیں تاکہ خشک ہو جائیں. یہ تم نے سونے کا تار لگا دیا یہاں پہ جس کے اوپر گیلے کپڑے ٹانگ رہے ہو، یہ کیا حماقت ہے؟ اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرے. کیا کرے؟ اپنے آپ سے پوچھے یہ جو میں حرکت کر رہا ہوں یہ میرے کرنے کے قابل ہے؟ یہ جو خدا نے مجھے نفس دیا ہے یہ اس کی شان میں ہے جو میں کر رہا ہوں؟ نفس کے ساتھ انصاف کرے. اس کی ایک قدر و قیمت ہے. خدا متعال اس کو پھر من روحی تعبیر کیا ہے. جس کو خدا نے اتنے ریگارڈز دیے ہیں وہ تبارک اللہ احسن الخالقین، اس کے ساتھ انصاف یہ ہے، یہ کروں، یہ انصاف ہے. بڑا نفیس ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ابو علی سینا ایک جگہ سے گزر رہے تھے. ابو علی سینا وہ کہاں کے یعنی جسے کہتے ہیں معلم، ایسے سکھانے والے دنیا کو جس کا پتہ نہیں اس نے کسی سے سیکھا بھی نہیں تھا. ابو علی سینا کا حساب کتاب یہ کہ سیکھا کسی سے نہیں تھا اور دنیا کا ہر سائنس آتا تھا ان کو. اور وہ خود بیان کرتے تھے کہ مثلا میں جاتا تھا، اگر مجھے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی میں جاتا تھا مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھتا تھا، مجھے سمجھ میں آ جاتا تھا. تو وہ اس ٹائپ کے تھے ابو علی سینا، بہت غیر معمولی انسان اس معاملے کے اندر. لیکن ایک مشکل کے ساتھ تھی. وہ کیا؟ اپنی کچھ ان مجبوریوں کی وجہ سے، مثلا مجھے کتابیں چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، بادشاہوں کے ساتھ رہتے تھے. تو ایک دفعہ اسی طرح بادشاہ کی دی ہوئی ایک گاڑی کے اندر جا رہے تھے. اس زمانے میں تو بڑی گاڑی طمطراق جو تھا وہ کچھ ہی لوگوں کے پاس ہوتا تھا. تو وہاں سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک آدمی کھڑا ہے. اس زمانے میں جو سیوریج کی لائنز نہیں ہوتی تھیں تو ہر گھر کے برابر میں ایک کنواں ہوتا تھا. یہ سارا جو ویسٹ ہوتا تھا وہ اس کنویں کے اندر چلے جاتا تھا. وہ ہم نے بھی، مجھے یاد ہے ایک دفعہ قم میں کرائے پہ لیا گھر تو اس کا کنواں ہمارے سامنے ہی بنا تھا کہ وہ ویسٹ سارا اس کنویں کے اندر جاتا تھا. اور وہ کنواں جو ہوتا تھا وہ مثال کے طور پر مثلا 5-10 سال میں، 5-7 سال میں، ڈیپینڈنگ کہ وہ کتنا بڑا آپ نے کھودا اور کتنا آپ نے اس میں ویسٹ ڈالا، وہ بھر جاتا تھا. اب جو بھر جاتا تھا تو بندہ اتر کے اس میں سے گندگی نکال کے پھینکتا تھا. ایک بندہ اترتا تھا اس گندگی میں، جو ٹوائلٹ کی گندگی ہوتی تھی جو سڑی کئی سال، اس میں وہ اترتا تھا، بالٹی بالٹی بھر کے نکال کر اس کو پھینکنا ہوتا تھا. اس بندے کو کہتے تھے کناسا. اب آپ اس کو پتہ نہیں آپ جمعدار کہیں یا جو کچھ بھی کہیں. اب یہ جو پیشہ ہوتا تھا نا، یہ دنیا کا، اس زمانے کی دنیا کا کثیف ترین پیشہ تھا کہ اس کے وجود میں وہی بدبو آنے لگتی تھی اس کے جسم میں سے. اور یہ تھا وہ تھا. آج کل تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، ابھی بھی ہیں قوم میں کچھ جگہوں کے اوپر، تو وہ انہوں نے پائپس لگا دیتے ہیں. وہ آتے ہیں، انہوں نے اس کنویں سے ایک پائپ جو ہے کنیکشن دیا ہوا ہوتا ہے، جیسے باہر سیل ہوتا ہے، پھر یہاں پہ بھی ایسے ہوتا ہے، بس وہ لگاتے ہیں، سک کر نکال کے لے گئے، ہیڈ ویکیوم کر لیتے ہیں اس کو. ہاں، تو وہاں پہ وہ جناب علی قدیم زمانے میں بندہ اترتا تھا نکالتا تھا، اس کو کہتے تھے کناسا. اور کناسے کا کام تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ کیا تھا. ابو علی سینا ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک کناسا کھڑا ہے اور ایک شعر پڑھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے نفس دیکھ میں نے تجھے بے عزت نہیں ہونے دیا. کناسا یہ کام کرنے والا اور کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے دیکھ اے نفس میں نے تجھے بے عزت نہیں ہونے دیا. ابو علی سینا رک گئے، کہنے گے تیرا شغل کیا ہے، پیشہ کیا ہے، معلوم تھا کیا ہے؟ کہنے گا یہ. کہا یہ کیا شعر پڑا ہے، بے عزت نہیں ہونے دیا، اور کیا ہونا تھا؟ کہنے لگا اور یہ ہونا تھا کہ بادشاہوں کے سامنے سر جھکاتا، اور یہ ہونا تھا جو میں نے نہیں کیا، تو نے کیا. انصاف اپنے نفس سے کرو. ذلیل ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے نفس کا ایک اسٹینڈرڈ بناؤ، اس اسٹینڈرڈ سے نیچے نہیں آؤ. بقول اس کناسے کے گندگی اٹھا لو، غلامی مت کرو. گندگی اٹھا لو، کوئی مسئلہ نہیں، غلامی نہیں کرو، آزاد انسان بنو. اب یہ ہم سب کو دیکھنا پڑے گا بھائی، نفس کے ساتھ انصاف. اب بدترین غلامی میں آپ کو عرض کروں، بدترین غلامی خواہشات کی غلامی، بدترین غلامی خواہشات کی غلامی ہے. اور اگر کوئی خواہشات کی غلامی میں پڑے تو کتے کی غلامی بھی جھیلنی پڑ جائے گی، پھر جھیلنی پڑ جاتی ہے. ہر ایک کی غلامی جھیلنی پڑتی ہے جب کوئی خواہشات کی غلامی میں پھنس جاتا ہے. انصاف کرے اپنے نفس کے ساتھ، ایک اسٹینڈرڈ بنا ہے، اس اسٹینڈرڈ سے نیچے نہیں آئے گا. تو بڑا یہ جو روایت ہے، یہ بڑی عجیب نفیس روایت کہ اس نے ایک ایسے معیار دیے زندگی کے جو انسان کو بلند کر دیں اچانک. کہ فرمایا کہ نمبر 1 الانفاق فی الاقطار، سختی میں صدقہ دے. دوسرا فرمایا کیا کہ لوگوں کے ساتھ کھلے دل سے ملے، لوگوں کے ساتھ کھلے دل سے ملے.
اب وہ کھلے دل سے ملنے کا میں نے آپ کو تعبیر بتا دی کس طریقے سے، صرف چہرہ کافی نہیں ہے، بس دل کھلا ہوا ہو. اور تیسری بات یہ ہوئی کہ وہ اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرے، نفس کے ساتھ انصاف کرے. اگر کوئی ایسی زندگی گزارتا ہے دیکھنے میں سختی میں ہوتا ہے، اندر سے مزے میں ہوتا ہے، اندر سے وہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے کیا کمال مل گیا. بالکل وہی کناسے والا عالم کہ ابو علی سینا، حتیٰ ابو علی سینا بہت بہت بلند نام ہے، ابو علی سینا کا نام بہت بلند ہے. اور میں دعا یہ کرتا ہوں کہ یہ واقعہ ہم لوگوں کو غلط پتہ ہو کہ ابو علی سینا کا ہے. اللہ کرے کہ کسی ابو علی سینا کے دشمن نے گڑھا ہو یہ واقعہ، چونکہ ابو علی سینا کا مقام بہت بلند ہے، بہت بلند مقام ہے. تو اتنے سے کناسے کے ہاتھوں یہ جملہ پھیلا میچ نہیں کرتا ہے ابو علی سینا کی شان میں، تو انشاءاللہ غلط ہوگا، لیکن مشہور ہے کہ یہ ایسا ہی ہوا تھا. تو خدا چاہتے ہیں ہم بلند ہوں، ہم اچھی زندگی گزاریں، حیات طیبہ نصیب ہو، اور اس حیات طیبہ کے راستے میں جتنی رکاوٹیں ہیں وہ خدا ہم سے دور کروانا چاہتا ہے. کہتے دور کرو ان سب کو، میں آپ کو بلند کروں. ماشاءاللہ دیکھیں ہمارے سامنے اتنی مثالیں پروردگار عالم نے رکھی ہیں.